قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ فرعون کی ان دھمکیوں سے مت ڈرو، تم قانون خداوندی کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو نشوونما دیتے جاؤ اور خدا سے اس کی توفیق مانگو اور اپنے پروگرام پر ثابت قدم رہو۔ حکومت و مملکت ان کے باپ کی جاگیر نہیں کہ وہ ابدی طور پر انہی کے پاس رہے، خواہ یہ کچھ ہی کیوں نہ کرتے رہیں۔ یہ تو خدا کے قانون کے مطابق ملتی اور اس کے مطابق چھنتی ہے، اور اس کا قانون یہ ہے کہ یہ ملتی اس قوم کو ہے جس میں اس کی صلاحیت ہو۔ جو قوم اس کے قانون کی نگہداشت کرے گی یہ آخر الامر اسی کے پاس جائے گی۔ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون۔ ان حقائق پر غور کرنے کے بعد بتاؤ کہ کیا وہ جماعت جو خدا کی بتائی ہوئی صحیح راہ پر چلتی رہے اور وہ جو اس راہ کو چھوڑ کر اور راستہ اختیار کر لے اپنے اعمال کے نتائج کے اعتبار سے برابر ہو سکتی ہیں؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ باقی رہا یہ کہ ان قوانین کی اطاعت سے ملے گا کیا، تو ہم نے ان لوگوں سے جو ان قوانین کی صداقت پر یقین رکھیں اور ہمارے متعین کردہ پروگرام کے مطابق صلاحیت بخش کام کریں، یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم انہیں اس زمین میں حکومت عطا کریں گے اور ان کی حکومت اس خطۂ ارض کو جنت میں تبدیل کر دے گی۔ یہ ہمارا ابدی قانون ہے جس کے مطابق ہم نے اقوام سابقہ کو بھی اسی قسم کی حکومت تمکن فی الارض عطا کی تھی۔ اسی قانون کے مطابق ہم نے ان کے ایمان اور اعمال کے نتیجے میں انہیں حکومت عطا کریں گے اور ان کے اس نظام زندگی کو مستحکم کر دیں گے جسے ہم نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کا خوف امن سے بدل جائے گا تاکہ وہ نہایت اطمینان سے ہمارے اور صرف ہمارے قوانین کی اطاعت کریں اور ان پر کسی قسم کا جبر یا دباؤ نہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ کسی اور کی بھی اطاعت کریں اور اس طرح شرک کے مرتکب ہوں۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں مجبور نہ کر سکے وہ قوانین خداوندی کے ساتھ انسانوں کے خود ساختہ قوانین کی اطاعت کریں۔ لیکن اسے اچھی طرح سن رکھو کہ یہ سلسلہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک یہ قوم ہمارے قوانین پر عمل پیرا رہے گی۔ جو لوگ ایسا نظام قائم ہو جانے کے بعد اس سے عملاً انکار کر دیں گے اور احکام خداوندی کے بجائے اپنے احکام نافذ کرنے لگ جائیں گے تو یہ لوگ اس شعرۂ حیات کو چھوڑ کر جو انہیں صحیح منزل کی طرف لیے جا رہی تھی اور راہوں کی طرف نکل جائیں گے اور اس لیے اس جنتی معاشرے کی برکتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ برکات ایمان و عمل کا نتیجہ تھیں، جب ایمان و عمل نہ رہا تو وہ برکات کیسے باقی رہیں گے؟